حضرت بی بی سکینہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت 10 شعبان 57 ہجری کو صبح فجر کی نماز کے بعد ہوئی۔ آپ سلام اللہ علیہ اپنے والد محترم امام حسین علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، آپ کو اپنے سینہ مبارک پہ سلاتے اور آپ سے لاڈ پیار کرتے۔ آپ بچپن سے ہی شریعت محمدی کی پابند تھیں اور اپنا سر اور چہرہ ہمیشہ ڈھانپ کے رکھتی تاکہ کسی غیر محرم کی نظر آپ کی طرف نہ اٹھے۔ آپ کے چچا عباس حضرت عباس علمدار آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ وہ آپ سے لاڈ پیار کرتے۔ یوم عاشور جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے خیمے میں تڑپتے بچوں کی پیاس دیکھی نہ گئی تو دوڑتے ہوئے اپنے چچا عباس علمدار کے پاس آئیں اور آ کر اپنی مشق تھماتی ہیں اور فرماتی ہیں، چچا جان، مجھ سے ان بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، دریا سے جا کر ان کے لیے 2 بوند پانی لا دے۔ تمام بچے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے گرد جمع تھے اور سب نے اپنے ہاتھ میں برتن پکڑے ہوئے تھے، لیکن جب مقابلہ فوجی یزید میں آپ کے چچا عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم آیا، پھر کسی نے پیاس کی شکایت نہ کی۔ 11 محرم الحرام کو جب اسیران کربلا کو فوجی یزید دربار یزید میں لے کر آئی تو جناب سکینہ کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ باندھ دیا گیا۔ اونٹ جیسے جیسے چلتا تھا اس کی پیٹھ سے آپ سلام اللہ علیہ کا سینہ مبارک چلتا تھا۔ تاریخ میں لکھا، ایک منزل طے کرنے کے بعد جب آپ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو اونٹ کی پیٹھ سے نیچے اتارا گیا تو آپ کا کرتا مبارک خون سے لال تھا، آپ پر کمزوری کا غلبہ چھا گیا تھا، اور تب جا کر شمر مالون نے آپ سلام اللہ علیہ کو بی بی زینب کی گود میں دیا۔ بازار شام آیا تو ایک رسن میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے اور سب سے چھوٹی آپ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ تھی۔ جب کوئی بی بی سیدھی کھڑی ہونے کی کوشش کرتی تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا گلا مبارک رسن سے گھسیٹ جاتا، اور پھر دربار شام کی وہ منزل بھی آئی جہاں آپ سلام اللہ علیہ کو کنیز کے طور پہ مانگا گیا، اور پھر زندان شام کی منزل آئی جہاں کھپ اندھیرا تھا۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے بہت رویا کرتی تھی۔ جب یزیدی مالونوں سے آپ کا رونا برداشت نہ ہوا تو ان مالونوں نے آپ بی بی سکینہ کو 7ویں زندان میں جا کر قید کر دیا جہاں آپ تنہا قید تھی۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کا نام مبارک زمین پہ لکھ کے چوما کرتی تھی اور رویا کرتی۔ ایک دن بی بی سکینہ کو اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے روتے نیند آ گئی تو خواب میں اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کو دیکھا اور اپنے قریب پا کر کہ جیسے آپ کے بابا آپ کے پاس ہیں، بے قرار ہو کر نیند سے بیدار ہو گئی، اور پھر سے آپ امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے رونے لگی۔ جب زندان میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک منگوایا گیا تو آپ اپنے بابا کے سر مبارک کو دیکھ کر لپٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے میرے بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی تو کوئی یتیم بابا۔ جب اپنے مصائب اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو سناتے ہوئے چپ ہو گئی تو بی بی ام رباب نے عابد بیمار سے کہا، بیٹا ذرا سکینہ کو دیکھنا، چپ کیوں ہو گئی ہے؟ جب میرے مولا امام زین العابدین نے بی بی سکینہ کی نبض دیکھی تو ایک نظر بی بی ام رباب کی طرف دیکھا اور فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔